अस्सलाम वालेकुम। हस्ब मामूल आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे आज के मेहमान आपके जाने पहचाने मुल्क के नामवर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नादिर अली सैयद हैं और हम उनकी बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे बुलाने पर बावजूद इंतहाई मसरूफियत के तशरीफ़ लाते हैं और आपकी मालूमात में इजाफ़ा करते हैं। हमारा आज का उन्वान है ब्रेन ट्यूमर। ये लोग सुनते ही ब्रेन ट्यूमर का लफ्ज़ लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, ज़रा भी सर में दर्द हुआ, कुछ वॉमिटिंग, अरे अरे मुझे तो दिमाग में ट्यूमर हो गया है। तो आज हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ब्रेन ट्यूमर की क्या अलामात होती हैं और कैसे उनसे बचाव हो या कैसे इलाज हो। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहीन। हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज का मौजूद तो आपने सुन ही लिया है, अब ये मैदान आपके हवाले है क्योंकि ब्रेन ट्यूमर तो है ही आपका फील्ड। हाँ, ये बड़ा अहम मौजू है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर एक आम बीमारी बिल्कुल नहीं है, मगर फिर भी पेशेंट्स आते हैं और अक्सर देर से डायग्नोज होते हैं। और देर से इसलिए डायग्नोज होते हैं कि इसकी जो अलामात हैं उनको हम नॉन स्पेसिफिक अलामात कहते हैं। जैसे ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि जो हुई तो पता चल गया कि इसको तो है ही ब्रेन ट्यूमर। ये इसके सिम्टम्स अक्सर बड़े धीमे होते हैं और आस्ता आस्ता बढ़ते हैं। इसके सिम्टम्स के अंदर सर दर्द एक सिम्टम है, मगर ज़रूरी नहीं है सर दर्द। और सर दर्द ये भी नहीं कि बहुत ही शिद्दत का सर दर्द। ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द से ज़्यादा शिद्दत का सर दर्द माइग्रेन का सर दर्द होता है। उसके अलावा आपके बॉडी की एक साइड पे मसलन कमज़ोरी या हिस्स का कम होना, सेंसरी एब्नॉर्मैलिटीज़ या मूवमेंट्स में फ़र्क आना, अगर आपके विज़न पे असर पड़ रहा है, आँखों का टेढ़ा हो जाना, जैसे एक आँख जो है ना दोनों एक तरफ हैं, एक आँख जो है वो अंदर की तरफ चली जाए, ये भी एक ब्रेन ट्यूमर की अलामत होती है। कुछ लोगों को खाने पीने में इतना शौक़ नहीं रहता, कुछ को मतली और उल्टी की भी प्रॉब्लम होती है। मगर अगर आप सोचें ये चीज़ें तो आम, उल्टियाँ तो लोगों को हो जाती हैं, सर दर्द भी लोगों को हो जाता है, तो ये ऐसी कोई सिम्टम नहीं है। इसके अंदर ज़रूरी ये है कि अगर कोई नया सिम्टम आए जो कि ठीक नहीं हो रहा तो अपने डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं कि वो उसकी तशख़ीस कर सकें, क्योंकि इसके सिम्टम्स और बहुत सारी कंडीशंस करती हैं। और ब्रेन ट्यूमर का ये मतलब नहीं कि इनक्योरेबल है। मैं कहूँगा ज़्यादातर जो ट्यूमर्स होते हैं उनमें से सबसे एक आम तरीन जो ट्यूमर है वो मेनिंजियोमा है, जो कि कम्प्लीटली क्योरेबल है। मगर कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि कैंसर फैलने की वजह से होते हैं, वो भी बहुत आम होते हैं। उससे अक्सर एक से ज़्यादा ट्यूमर हो जाता है ब्रेन में, उसका इलाज ज़रा मुश्किल होता है। मगर अगर किसी को सिर्फ एक ट्यूमर है तो उसका इलाज मुमकिन है। और अगर कैंसर वाला भी अगर एक ट्यूमर है, जिसको ग्लायोमा एक मिसाल है, उसका भी इलाज मुमकिन है और पेशेंट काफ़ी हद तक नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजारते हैं ट्यूमर की डायग्नोसिस के बगैर। तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि लाइलाज है, बहुत पेशेंट्स का इलाज मुमकिन है। और बात सारी ये है कि इसको डायग्नोसिस जल्दी हो जाए। तो अगर किसी पेशेंट को भी कोई भी नए सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर ले, सीनियर अपने, बेशक ज़रूरी नहीं है सब स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, अपना जो अच्छा कोई एतमाद वाला जनरल फिजिशियन हो, फैमिली डॉक्टर हो, उनसे डिस्कस कर लें और फिर उस हिसाब से फिर ये भी होता है कि अक्सर ट्यूमर की सर्जरी के बाद लोगों को एपिलेप्सी की तरह के फिट्स भी पड़ते हैं, उस पर भी नज़र रखनी पड़ती है। यहाँ भी अगर कैंसर है तो कीमो और रेडियोथेरेपी भी होगी, मैंने सही कहा ना जी? कुछ लोगों की कीमो होती है, कुछ लोगों की नहीं। वो जब ट्यूमर की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर ग्रेड क्या है, उसकी किस्म क्या है। हर ट्यूमर की रेडिएशन की ज़रूरत नहीं होती, मगर कुछ की बेशक होती है। और रेडिएशन थेरेपी जो है अब ऐसी ट्रीटमेंट्स भी आ गई हैं, अगर ट्यूमर छोटा है, अकेला है, तो सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है। ऊपर से शुआएं लगती हैं, बिल्कुल। और वो साइबर नाइफ, गामा नाइफ, इन नामों से भी ये जानी जाती है। और छोटे ट्यूमर का मुकम्मल इलाज भी मुमकिन है बग़ैर किसी ऑपरेशन के। जी। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये है कि
تشخیص جلد از جلد ہو جائے. اور پھر جن لوگوں کو پاس ہسٹری ہے کینسر کی اور ان کو شدید سر میں درد ہو، وامٹنگ آئے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو بہت ضروری جائیں، کیونکہ سیکنڈریز بہت سے کینسرز کے بعد اس وقت تو لگتا ہے کہ وہ جو مین کینسر تھا جہاں بھی تھا، انٹسٹائن میں، اسٹمک میں، بریسٹ میں، جہاں بھی، تو وہ کیور ہو چکا ہے. لیکن کئی بار بلڈ سٹریم سے سیکنڈری جا کے برین میں پہنچ جاتی ہیں. تو اگر کسی کو پہلے کینسر رہ چکا ہے اور یہ شدید سر درد یا میرا خیال ہے ویژول جو پرابلمز آپ بتا رہے ہیں اینڈ وامٹنگس ہوں، تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. سی ٹی اسکین کرا لیں، ایم آر آئی کرا لیں. سب سے بہتر کیا ہے؟ پیٹ اسکین ہے، کیا ہے ڈائگنوسس کے لیے؟ اگر کسی کو سسپیکٹ کر رہے ہیں تو بیسٹ ٹیسٹ وہ میرے حساب سے ایم آر آئی ہوگا، وہ ود اینڈ ود آؤٹ کانٹراسٹ اگر سسپیکٹ کر رہے ہیں. اور اکثر ہم پلین ایم آر آئی کراتے ہیں، اگر اس پہ کوئی شبہ ہوتا ہے پھر کانٹراسٹ کرتے ہیں. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ جو اگر خاص طور پہ جو بریسٹ کینسر، اوویرین کینسر، لنگ کینسر، کولون کینسر بھی جب بہت ہی زیادہ پھیل جاتا ہے باڈی میں تو برین کے اندر بھی جاتا ہے، اور وہ پھر ایک اچھی سچویشن نہیں ہوتی. ادھر پھر پیشنٹ کی زندگی کافی لمیٹڈ ہو جاتی. کچھ نہیں کہہ سکتے کہ پریونٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ میں نہیں جانتی، لیکن ایک اسٹڈی ہوئی تھی کہ جو لوگ بہت زیادہ اسٹریس میں رہتے ہیں یا دماغی کام کرتے ہیں، غالباً ان میں برین ٹیومر کی شرح زیادہ ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار اٹ از ٹرو. بہت سی متس ہیں، بہت سی غلط فہمیاں ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے اندر ریسرچ اتنی کلیئر نہیں ہے، مگر میری رائے جو ہے کہ یہ اسٹریس جو ہے ایک وہ چیز ہے دنیا کی تمام بیماریوں کی جڑ ہے. بالکل صحیح. اب وہ اس کے اندر آپ کا وہ صرف نفسیاتی بیماریاں نہیں، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ اٹیک، فالج کے اٹیک، اور اس میں کینسر، انفیکشن، ریزسٹنس، ٹی بی، ان سب چیزوں کا ایک جڑ ہے. مگر اس کا کتنا ہاتھ ہے کس بیماری میں وہ بھی کہنا مشکل ہے. مگر آئی تھنک اسٹریس جو ہے یہ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور میرے رائے کے مطابق سائنس ابھی سمجھی نہیں ہے کہ کتنی پاورفل چیز ہوتی ہے اسٹریس انسان کی صحت کے لیے. امیون سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. جی اب دیکھیے نا پاکستان میں کتنا اسٹریس ہے. بجلی نہ بھی استعمال کریں تو بل آئے گا، گیس نہ بھی استعمال کریں تو ہزاروں میں بل آئے گا، پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چڑھ رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ بتائیں ہمارے ملک کے لوگوں کو کیا بنے گا؟ یہاں اتنا اسٹریس ہے، اللہ معافی دے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سی بیماریاں ہوں گی، اللہ نہ کرے اس کے بعد. ہمیں فوری ایکشن لینا چاہیے. ہاں، ہمارے ملک میں اسٹریس ہے، مگر میرے حساب سے تو دنیا کے ہر ملک میں سب کے اپنے اپنے اسٹریسز ہیں، اپنے اپنے مسئلے. اتنا نہیں. وہ آئی تھنک وہ جو میں پڑھتا ہوں وہ امریکہ کے اندر وہ لوگ اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے وہ سب سے بڑے مسئلے ادھر ہیں. آئی تھنک بات آپ کی صحیح ہے، بٹ اسٹریس ایک بڑی مزیدار چیز ہے. جو انسان بہت ہی کمفرٹیبل زندگی گزار رہا ہے، ایک مثال کے طور پہ ان کو کوئی خاتون ہے، کھاتے پیتے گھر آنے کی، بچے بھی ٹھیک ہیں، پیسہ بھی بہت ہے، عزت بھی بہت ہے. آپ پیسے کی بات کریں، میں اکثر دیکھتا ہوں ان لوگوں کو زیادہ اسٹریس ہوتا ہے بنسبت کوئی ورکنگ، اسٹرگلنگ، پروڈکٹیو عورت. ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ اسٹریس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے آپ کی زندگی کی مشکل سے. میرا خیال ہے آپ کی ایک مائنڈ کی ایک طریقہ ہوتا ہے جس طرح آپ اپنے روز کی چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. میں آج کل اخباروں میں پڑھ رہی ہوں، ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ بچوں کو زہر دے کے مار رہے ہیں، عورتیں خودکشیاں کر رہی ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں. میرا یہ مقصد تھا کہ اس سے سوسائڈ کی ٹینڈنسی بڑھ گئی ہے، کیونکہ جب کھانا نہیں ہوگا، جب گھر میں روشنی نہیں ہوگی تو اس سے کتنے زیادہ اثرات ہوں گے. یہ نوبت آ جاتی ہے کہ ماں باپ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو مار رہے ہیں. اب جو اپر کلاس ہے جس میں اسٹریس زیادہ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی خواہشات بھی زیادہ ہوتی ہیں، ان کی ڈیمانڈز بھی زیادہ ہوتی ہیں. غریب لوگوں کے لیے تو 3 وقت کی روٹی بھی بہت ہے، اسی میں خوش ہیں، رات کو چین سے سو رہے ہیں. اور امیر لوگوں کو زیادہ تر نیند کی مشکلیں ہوتی ہیں. جی ہمارے پاس جتنے بھی آتے ہیں میری چیریٹی کے کلینک میں، خالی نیند کے پرابلم سے نہیں آتے، لیکن پرائیویٹ میں زیادہ تر نیند کے پرابلم سے آتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بھائی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اچھا یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی، وہ کچھ کاروبار کر رہے تھے اس کا ستیہ ناش ہو گیا. تو وہاں خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے، اس میں ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں، انسان کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں.
غریب طبقہ جو یہ ہے کہ بس 3 وقت کی روٹی ان کے لیے کافی ہے. باہر کے ملکوں میں سب ملکوں کا تو نہیں کہہ سکتی, انگلینڈ میں بھی بہت مہنگائی ہے, لیکن وہاں سہولیات ہیں. آپ کو ٹرانسپورٹ دی جاتی ہے, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ کا فریڈم پاس بنا دیا جاتا ہے, آپ کو ایک اسٹیٹ وظیفہ دیتی ہے, اور اسکولنگ فری ہے وہاں پر. یونیورسٹی میں اب تھوڑا چارج کرنے لگ گئے ہیں. میڈیکل فری ہے. آپ بتائیے پاکستان میں کسی اسپیشلسٹ کو دکھلانا ہو تو پہلے نوٹ گنے جاتے ہیں کہ پیسے بھی پورے ہیں کہ نہیں. کسی بڑے ہسپتال جانا ہے تو کم از کم 1 لاکھ تو آپ کے پاس ہو, پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ کروا دیں گے, لاکھ بھی کم ہیں. تو وہاں پر یہ سب چیزیں فری ہوتی ہیں. اس سے بہت لوگوں کو ریلیٹیولی سکون رہتا ہے. اب وہ لوگ بھی بیزار ہو گئے ہیں. وہاں پہ اتنے امیگرینٹس آ گئے ہیں اسی خواہش میں کہ انہوں نے بھی اب تھوڑی سختی کر دی ہے. امریکہ کا سسٹم آپ زیادہ جانتے ہیں کہ وہاں تو ہیلتھ انشورنس لینی پڑتی ہے, لیکن انگلینڈ میں ابھی تک NHS پہ کام چل رہا ہے. تو یہ جو سہولیات ہیں کہ بیماریوں کا علاج, تعلیم, اس سے کافی انسان کی مشکل کم ہو جاتی ہے. میں نے کسی سے کہا پاکستان میں گاڑیوں کی قیمتیں بڑی بڑھ رہی ہیں, بڑے انڈسٹریلس ہیں, تو کیا ہے بی انگلینڈ میں بھی تو گاڑیاں اتنی مہنگی ہیں. اب میں ان کو کیا جواب دوں؟ دل تو چاہ کے کہہ دوں کہ انگلینڈ میں تنخواہیں بھی تو زیادہ ہیں. انگلینڈ کی اور یہاں کی ڈاکٹروں کی تنخواہیں آپ کمپیئر کیجئے, بالکل کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. وہاں پہ منیمم جو کلینر لیتی ہے 17 to 18 پاؤنڈس. کتنے ہو گئے جی؟ اگر آپ اس کو 400 سے ملٹیپلائی کریں 5,000 ہیں, 5,000 سے اوپر. نہیں زیادہ جی. اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو زیادہ ہو جاتا ہے. اس وقت پاؤنڈ ہے 420 کا, تو یہ پر آور ہے. وہ 3 گھنٹے آئے گی 50 پاؤنڈ. 50 پاؤنڈ کا کیا بنا؟ 20,000. یہاں پہ 20,000 پورے مہینہ بھی کلینر کو نہیں دیے جاتے, وہ 3 گھنٹے میں کماتی ہے. مگر میں اس لیے عرض کر رہی ہوں کہ وہاں سیلری زیادہ ہیں, سہولیات زیادہ ہیں. یہاں پہ سیلریز بھی کم. بیچارے لوگ, میں نے جو پاکستان میں دیکھا, میں ٹریول کرتا ہوں ادھر تھر پارکر, نگر پارکر سائڈ اور ہنزا اور یہ چکوال کے ایریا کے اندر, اور جو میں نے دیکھا ہے کہ سب سے پرسکون لوگ اور سب سے اسٹریس فری لوگ ہمارے پاکستانی, جو کہ ان ایریاز میں اکثر چھوٹے شہروں میں یا دیہاتوں میں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آئی تھنک وہ خوش ہیں. جو ان کے پاس ہے نا, ان کو بڑی گاڑی نہیں چاہیے, ہاں وہ سائیکل پہ بھی خوش ہیں. ہاں, اور ان کو پتہ ہے بڑی گاڑیوں کا پتہ ہے, تو مگر ان کو شوق نہیں ہے. جی آج کیا ہے کہ آج کا سبق یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں اپنی توقعات کم کرنی, اپنا سٹریس کم کرنا ہے, تاکہ بہت سی بیماریوں سے بچا جائے, برین ٹیومر سے بھی بچا جائے. باقی اللہ کی مرضی. بہت شکریہ تشریف لائے. اور ناظرین, آپ سے اجازت چاہوں گی, ہمارے پروگرام کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ہم آپ ہی کے لیے تو یہ سب کر رہے ہیں. اللہ حافظ.